اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ما کان وما یکون کا علم رکھتے تھے تو رضا خانیوں میرے اس سوال کا جواب دو۔ قرآن کریم کی آیت تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، یقیناً میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف میرے رب نے وحی کی۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں ہے، سنتے رہو چپ چاپ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 439، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا۔ پہلی چیز انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب میں سے کسی چیز کو چھپا لیا ہے، کسی بات کو، کسی علم کو، کسی احکام کو چھپا لیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا، جھوٹ ہے، وہ کذاب ہے۔ اور آخری چیز اما عائشہ فرماتی ہے، رضا خانیوں سنو کیا فرماتی ہیں حدیث کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یعنی غیب کی خبر وہ دے دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان بانا ہے۔ اما عائشہ نے صاف انکار کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو غیب کی خبر بتا دے سوائے اللہ کے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اقوال نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو صاف انکار کر دیں اور منکر حدیث میں داخل ہو جائیں، قرآن کریم کا انکار کر کے کافروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں، لیکن منافقت والا کام نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہیں، جبکہ قرآن و سنت اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور بے شمار واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اور یہ رضا خانی آج کل کے قرآن و سنت کے نام پر اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگانے والے اور اللہ کے مقابلے میں ان کو حد سے زیادہ بڑھانے والے، آج یہ جتنے بھی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس جتنی دلائل ہیں اور جتنے ثبوت ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے اس ایپ کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ اس ایپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنے بھی ایپ انہوں نے دلائل اس کے اندر جمع کیے ہیں، سب سے پہلی دلیل ہے ان کی سورہ جن آیت نمبر 26 کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے۔ یہ رضا خانی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہے وہ مطلع کر دے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مطلع کرنا یہ الگ چیز ہے اور خود بذات خود علم کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ دوسری دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 179 میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لے۔ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا عقیدہ درست کر لیں گے۔ حالانکہ ہمارا اور دوسرے جتنے فرقہ ہے تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے خود اپنے متعلق کہہ دیا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رضا خانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما کان وما یکون کا علم رکھتے تھے، جبکہ
ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کس نے بتا دیا؟ وہ کہیں گے فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اچھا بتاؤ ما کان و ما یکون سے مراد کیا جمیع ہے، کلی طور پر ہے؟ وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے تو رضا خانیوں میرے اس سوال کا جواب دو۔ قرآن کریم کی آیت تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، یقیناً میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف میرے رب نے وحی کی۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں ہے، سنتے رہو چپ چاپ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 187 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے متعلق بھی نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، یعنی اپنے لیے بھی میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے ساتھ کب کس وقت میرے اوپر برا وقت گزر جائے مجھے کچھ نہیں پتا، کب میرے اوپر اچھا وقت گزرے مجھے نہیں پتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت اچھی آیت ہے، رضا خانیوں ذرا توجہ، کان کے پردے کھول کر سنو۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ اگر میں غیب جان لیتا کہ بہت ساری بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی، اور کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی ہیں، کبھی بارش میں بھیگنا پڑا، کبھی لوگوں کے پتھر کھانے پڑے۔ طائف کا واقعہ آپ کھول کر دیکھیں، اگر یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہو تو وہ اللہ کے نبی اس وقت وہاں جاتے ہی نہیں، اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتے، پہلے سے پلان کر لیتے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب دو، تم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ تم کب تک اس کی تعویلات کرتے پھرو گے؟ سورہ انعام آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی ذات ہے جس کے پاس غیب کے تمام خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، نہ مخلوق میں، نہ فرشتوں میں، نہ نبیوں میں، نہ اولیاء میں، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اسے۔ لا يعلمها الا هو، یہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا۔ رضا خانی اس کا جواب تو دو، تم کیا ترجمہ کرتے ہو، تم کیا تفسیر کرتے ہو، تم کیا گھول مول کے لوگوں کو پلاتے ہو؟ جواب دو اس کا، یا پھر اس آیت کا انکار کر دو، یا پھر اس آیت کا غلط ترجمہ کرو، یا اس آیت کے اندر ڈنڈی مارو۔ یہ اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو ایکسیپٹ کرو کہ اللہ نے جو کہا واقعی ایسا ہے، یا پھر اس کے اندر تحریف کرنا شروع کر دو اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالو۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے آیت نمبر 116، آپ دیکھیے آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں اپنے نبی کو، کیا فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ ان تمام کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کافر اور مشرک کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگے، تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے، یہ صرف علم غیب کی نفی نہیں ہوئی، اس سے مختار کل کی بھی نفی ہو گئی۔ مختار کل یعنی اللہ کے نبی ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو وہ قدرت نہیں رکھتے اپنے آپ کو بچانے پر، نہ اپنی ذات میں نفع نقصان کا مالک ہے، نہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا یضلوک عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ منافقین کی جماعت آپ کو گمراہ کر دے گی، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ یہ تو اس آیت کا جواب دو، کیا تم ترجمہ کرتے ہو، کیا اس کی تفسیر کرتے ہو، کیا لوگوں کو غلط مطلب بیان کرتے ہو؟ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا، جس وقت آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس سے حاضر ناظر کا بھی مسئلہ نکل گیا کہ آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پورا قصہ اللہ نے قرآن کریم
کے اندر نازل کر کے آپ کو مطلع کیا، اور بعد میں کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تمام باتیں غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کی قوم کا پورا قصہ نقل کر دیا، نقل کرنے کے بعد کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ تو وہ تمام غیب کی خبروں کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بتا رہے ہیں۔ میں رضا خانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ خود بیٹھ کے کبھی ترجمہ کرو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چیک تو کرو، انہوں نے ڈنڈی کس طرح ماری ہے، ڈنڈی ماری ہے انہوں نے، میں وہ بھی بتاؤں گا کہاں پہ انہوں نے ڈنڈی ماری۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ کس طرح آگاہ کر رہے ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بہت سارے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ والوں میں سے بھی بہت سارے منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، انہوں نے اپنے لیے نفاق کو پسند کر لیا ہے اور بہت آگے نکل گئے ہیں۔ لا تعلمهم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لا تعلمهم، ترجمہ کرو رضا خانی، لا تعلمهم، ترجمہ کرو اعلیٰ حضرت، نہیں کر سکتے، سنو، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمهم، رضا خانیوں ترجمہ کرو، نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ بتاؤ علم غیب کی نفی ہوئی کہ نہیں؟ ارے ہو گئی بے وقوفوں، سمجھو بات سمجھو، علم غیب کی نفی ہو گئی۔ اسی طرح سورہ تحریم آیت نمبر 3 چیک کیجئے ذرا، آیت نمبر 3، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب آپ علیہ السلام نے کچھ سرگوشی کی، کچھ خفیہ باتیں بتائیں اپنی ازواج کو، اپنی عورتوں سے بتائیں، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باتیں آپ علیہ السلام نے کسی ایک کو بتائی تھی اپنی ازواج مطہرات میں سے، اس نے یہ تمام باتیں لیک کر دی، اور یہ بھی کہا تھا کہ بتانا مت کسی کو، اس نے تمام باتیں تمام ازواج کے درمیان بتا دی۔ پھر اللہ نے اس کی خبر اپنے نبی کو کی کہ آپ نے جو باتیں کسی ایک کو بتائی ہے یہ باتیں پھیل چکی ہیں، لیک ہو گئی یہ باتیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جس سے انہوں نے یہ باتیں کی تھی اس کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے متعلق یہ باتیں کی ہیں، فوراً انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا، قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس ذات نے بتا دیا ہے جو جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ کہاں اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں چونکہ غیب جاننے والا ہوں، میں ہر جگہ حاضر ناظر رہتا ہوں، مجھے کون کیا بتائے گا، نہ، صاف الفاظ میں کہہ دیا نبأنی العلیم الخبیر۔ رضا خانیوں ترجمہ تو کرو کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جو بہت زیادہ جانتا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ تمام قرآن کی آیتیں ہیں، تم 2-3 آیت پیش کر کے تھک جاتے ہو، روتے ہو اور لڈو کھاتے ہو، اپنے آپ کو مناتے ہو کھا کے، تو اتنی قرآن کی اتنی آیتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، ہوش کے ناخن لو اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے پیسے مت بٹورو، ان کے لڈو مت کھاؤ، ان کی مٹھائیاں مت کھاؤ، ورنہ قبر میں اتنے مارے جاؤ گے، اتنے کوٹے جاؤ گے۔ قرآن کریم تم لوگ اسی طرح بیچ رہے ہو۔ ایک بیچنے والا وہ ہے جو پورا نسخہ ہدیے دے کر عوض لے رہا ہے، اور ایک بیچنے والے تم ہو جو قرآن کی مکمل آیت اور تفسیر ترجمہ سمیت بیچ رہے ہو اور لڈو کھا رہے ہو، وہ یہ مکھی لگی ہوئی لڈو، یہی مکھی قبر میں تمہارے پاس آئے گی، ورنہ میرا لڈو اس نے چرایا تھا۔ یہ تو قرآن کی تمام آیتیں ہو گئی۔ چلیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں، اتنے واقعات پڑے ہیں، اتنے جنگ کے واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت اور میں پیش کروں، رضا خانیوں کو صبر نہیں ہوا ان آیتوں میں، چلو ایک اور آیت تمہارے حوالے عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، رضا خانیوں قرآن کھولو اور دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ پہلی بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کب کہاں کتنا برسے، کسی کو نہیں ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے ایسے مواقع میں، ایسے حالات میں استسقاء کی نماز پڑھ کر بارش طلب کی ہے۔ نماز استسقاء ہو رہی یہاں پہ، اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ بارش برسا۔ کیوں؟ ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے تو دعا مانگی جا رہی ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو دعا نہیں بلکہ ڈیٹ اور وقت مانگا جاتا، وقت بتا دیا جاتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
رحمدانیوں میں کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یعنی وہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے گا، بدبخت بنے گا، ہے نا، ایمان والا رہے گا، کفر میں مبتلا رہے گا، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کھائے گا، کل کیا کمائے گا، کچھ بھی نہیں معلوم، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب کہاں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر ہیں۔ یہ بہت بڑی آیت تمہارے سامنے رکھ دی گئی۔ حدیث پاک کی طرف چلیے۔ عزیزان گرامی، آئیے حدیث پاک کے اندر آپ کو لے چلتے ہیں اور باقاعدہ سیر کراتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحیح مسلم حدیث جبرائیل، وہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 2-4 سوالات کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی طرح اسلام کیا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھ لیا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، رضا خانیوں، کان کے پردے کھولو اور دکان کے دروازے کھولو اور سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم کی روایت صاف منع کر دیا، غیب کی ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورہ لقمان کی آخری آیت جو ابھی آپ کو بتا دی گئی، یہ اسی کی تشریح ہے۔ آگے چلیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 439، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا۔ پہلی چیز انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب میں سے کسی چیز کو چھپا لیا ہے، کسی بات کو، کسی علم کو، کسی احکام کو چھپا لیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا بہتان بانا، جھوٹ ہے، وہ کذاب ہے۔ اور آخری چیز اما عائشہ فرماتی ہے، رضا خانیوں سنو کیا فرماتی ہیں حدیث کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یعنی غیب کی خبر وہ دے دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان بانا ہے۔ اما عائشہ نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو غیب کی خبر بتا دے سوائے اللہ کے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اقوال نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو صاف انکار کر دیں اور منکر حدیث میں داخل ہو جائیں، قرآن کریم کا انکار کر کے کافروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں، لیکن منافقت والا کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 7018 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں تو ابو سعید کا کہنا یہ ہے کہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، تمہیں عزت بخشی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ام العلا کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کی خیر بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، اب میں لوگوں کے متعلق کوئی باتیں نہیں کرتی، کوئی تبصرہ نہیں کرتی۔ یہ بھی غیب کی نفی کے اوپر یہ بہت صحیح حدیث ہے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4090، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ چند قبائل نے اپنے دشمن کے خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کا مطالبہ کیا۔ ان قبائل کا نام ہے رعل، زکوان، عصیہ اور لحیان۔ ان قبائل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی مدد کا اظہار کیا کہ آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً 70 صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کر دیا ان کے قبیلے کی طرف، تاکہ وہ ان سے مدد طلب کر سکے اور یہ ان کی مدد کر سکے۔ اور یہ حضرات جو گئے تھے یہ تمام کے تمام قاری حضرات تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے تھے
اور رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ حضرات 70 صحابہ کرام کا ایک لشکر پورا وہاں پہنچا تو انہوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ دھوکے سے بلایا تھا جبکہ مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ شہید کرنا مقصود تھا، تو انہوں نے دھوکے دے کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر آپ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان تمام قبائل والوں کے لیے بد دعا فرمائی، تمام قبیلے والوں کے لیے۔ پھر آیت جو نازل ہوئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، لیکن پھر بعد وہ منسوخ ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ یہاں پر آپ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے نا تو اپنے 70 صحابہ کرام کو کبھی بھی اس قبیلے کی طرف روانہ نہ کرتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ دھوکہ دے کر بلا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو کچھ نہیں معلوم، انہوں نے بھیج دیا جاؤ ان کی مدد کرو، لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا دھوکہ دے کر۔ بعد میں معلوم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے تک ان تمام قبائل والوں کے لیے بد دعا کی صبح کی نماز میں۔ تو رضا خانیوں دماغ دوڑاؤ، اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کیا 70 صحابہ کو وہاں بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7035 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مکہ سے کسی ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں جہاں صرف کھجور ہی کھجور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ یمامہ ہے یا پھر یہ ہجر ہے یہ جگہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو صرف مدینہ کا ایک مقام یثرب ہے، یہ نہ یمامہ ہے نہ ہجر ہے، بعد میں یہ معلوم ہوا۔ پھر جو خواب میں آپ علیہ السلام نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ایک ذبح کی ہوئی گائے ہے، تو گائے سے مراد پھر یہ خواب کی جو شرمندہ تعبیر جو سامنے آئی ہے وہ جنگ احد کے متعلق تھی۔ جنگ احد کے اندر جتنے حضرات شہید ہوئے انہی کو گائے کی شکل میں دکھایا گیا تھا آپ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ہیں، غیب کا علم جانتے، تو وہ کنفیوژن میں نہیں پڑتے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، وہ دیکھتے پہچان لیتے بھائی یہ تو فلاں جگہ ہے۔ لیکن معلوم بعد میں ہوا تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا، یعنی غلط فہمی بھی ہوئی ان کو، وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہوئے، کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، اور غیب کا علم تو ہے نہیں، غیب کا خزانہ تو ہے نہیں۔ اللہ بتاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، اگر اللہ نہیں بتاتا تو نہیں معلوم ہوتا۔ عزیزان گرامی، صحیح بخاری کے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث نمبر 4418۔ اس حدیث کے اندر، یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ بدر سے پہلے آپ علیہ السلام قبیلہ قریش کو تلاش کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے بغیر کسی تیاری کے۔ آپ علیہ السلام کی ٹکر ہو گئی دشمنوں سے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ کبھی باہر تشریف نہیں لے جاتے، کیونکہ ان کا جانا اس وقت خطرہ تھا، اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہوئی، صرف قبیلے کو تلاش کرنے گئے اور دشمنوں سے ملاقات ہو گئی، ٹکر ہو گئی آپس میں۔ تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اہل بدعتیوں کے لیے، اہل بدعت کے لیے، کہ وہ جو کہتے ہیں آپ علیہ السلام عالم الغیب تھے، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر الزام لگانا ہوا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب تھے تو گویا یہ لازم آئے گا کہ آپ جان بوجھ کر باہر نکلے، بہت ساری چیزوں کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے اللہ کے نبی کے اوپر۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ عالم الغیب تھے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر الزام اس طرح لگیں گے کہ آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے یہ کام کیا، آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ سے یہ کام ہو گیا، یہ چیزیں۔ تو اس وقت ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جائے گا، اور ہم ایمان کے کس لیول پر ہوں گے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 4710 والی حدیث، اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھے واقعہ معراج کے متعلق جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا؟ کہ میں کس طرح سے راتوں رات معراج کی میں نے سیر کی اور میں وہاں سے واپس آ گیا، اس کے متعلق قریش نے صاف مجھے جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت صدمہ پہنچا، اور میں پریشان ہو گیا ان کے سوالات سے۔ وہ سوال بھی عجیب عجیب کر رہے تھے کہ اچھا بتائیے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے جو ہے زینہ ہے، سیڑھی ہے، یہ تمام سوالات وہ کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی شخص اس کا ادراک کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے گیا ہی نہیں وہاں پہ۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ بند کرنے کے لیے پورا بیت المقدس ان کے سامنے جاری کر دیا۔ بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی وہ تمام سوالات کے جوابات دیکھتے اور جواب دیتے، وہ جو سوال کرتے اللہ کے نبی اس میں دیکھتے کہ اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں، اور جواب دیتے تھے۔ یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے تو اس وقت پریشان کیوں ہوئے؟ کیوں فوراً جواب نہیں دیا قریش کا؟ کیوں اپنے اوپر انہوں نے صدمہ کا اظہار کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ رکھ دیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کب تک تم تعبیرات کرتے رہو گے؟ کب تک تم جھوٹ اور غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے پھرو گے؟ یہ تمام چیزیں تمہیں اگر نہیں دکھائی دے رہی ہیں تو لڈو کی طرف نظر دوڑانا بھی چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 648 کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی رونے لگے۔ تو عرض کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ رونے لگے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور مجھے خبر دی کہ قبیلہ فرات کے کنارے پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اس وجہ سے میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس بات کو پسند کریں تو میں وہاں کی ایک مٹی، اس کی خوشبو میں آپ کو سنگھا دوں۔ پھر وہ گئے اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دے دی۔ تو یہ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ خود کہتے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے خبر ہوئی یہ چیزیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، اس آیت کے شان نزول میں آپ اگر دیکھیں گے، صلح حدیبیہ کے متعلق باتیں آپ کو ملیں گی شان نزول میں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا مکہ مکرمہ، وہ جا کر بتائیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی اپنے قافلے کے ساتھ کس لیے آئے ہیں، وہ جا کر بتائیں، اور وہاں جتنے لوگ ہیں ان کو تسلی دیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ ان کو بتا دیں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ گئے اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ، وہ چلے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد یہاں ان لوگوں کو خبر یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ شہادت واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک افواہ پھیلا دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت عثمان کو وہاں شہید کر دیا گیا، تو بیعت رضوان جو بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، جس درخت کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کی بیعت لی تھی، تمام صحابہ کرام نے ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور اخیر میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چونکہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، لہذا میرا دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے، یہ حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے بھی بیعت لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں آپ کو واقعہ ملے گا۔ یہاں مجھے بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واقعی شہید ہو گئے ہوتے، ہے نا، یا نہیں بھی ہوتے، اگر یہ افواہ ہے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو وہ فوراً خبر سنتے ہی کہہ دیتے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹی خبر ہے، حضرت عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ لیکن نہیں، آپ نے یقین کر لیا، یقین کرنے کے بعد ان کی طرف سے بیعت بھی کر لی، اور تمام صحابہ میں خبر بھی پھیل گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیات ہیں اور وہاں سے وہ تشریف لے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ رضا خانی تم کب تک ڈنڈی مارتے رہو گے اور کب تک لوگوں کا لڈو اور مٹھائی کھاتے رہو گے؟ یہاں دیکھو تو صحیح، عالم الغیب اگر ہوتے تو وہ جانتے ہوئے بھی کیا اس بات کے اوپر یقین کر لیتے؟ یہ تو الزام لگانا ہوا نا پھر، کہ بھائی دیکھو ایک شخص عالم الغیب ہے، جانتا ہے ہر ایک چیز، پھر بھی وہ معاذ اللہ جو ہے ناٹک کر رہا ہے نا، یا ایسا ہے کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ الزام لگانا ثابت آ جائے گا پھر اگر ہم مان لیتے ہیں تو۔ اس لیے خدا کے واسطے لوگوں کے ایمان پر حملہ ڈکیٹی مت کرو۔ صاف الفاظ میں یہ بات ہے، جتنا اللہ نے اپنے نبی کو غیب دیا، اللہ کے نبی نے وہ تمام غیب لوگوں تک پہنچائے، جو نہیں بتایا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم، ختم۔ چونکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے
فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا تو آپ نے رسالت والا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ ڈائریکٹ انکار کر دیا، رسالت والا کام ہی آپ نے انجام نہیں دیا۔ تو کیا جو غیب کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، وہ ہم تک پہنچ گئی؟ تو معاذ اللہ یہ ثابت آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے مکمل پیغام ہم تک نہیں پہنچایا ہے، یہ الزام لگ جائے گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہونے کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، یعنی وہ جان بوجھ کر انجان بن گئے، یہ ثابت ہوگا پھر آپ کے عقیدے کے مطابق۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، اسی طرح اور بھی جتنے فرقے ہیں، اہل حدیث ہیں، اور جتنے ائمہ حضرات ہیں چاروں ائمہ میں، ہر ایک کا مسلک اور مذہب یہی ہے اور عقیدہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں تمہاری بات مانوں یا قرآن کریم کی اتنی ساری آیتیں اور حدیث مبارکہ میں اتنے سارے الفاظات جو آئے، امی عائشہ نے جو کہا تو ڈائریکٹ منع کر دیا، امی عائشہ نے ڈائریکٹ منع کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کے متعلق یہ گمان کرے کہ وہ غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا۔ تو اب بتاؤ تمہاری بات سنے یا قرآن میں اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو کہلوا رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، امی عائشہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ بات سنیں، کون سی بات سنی جائے تمہاری؟ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو، اور تمہارے پاس جتنے دلائل ہیں ان کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں اگر اس کا ریسرچ کیا جائے اور کیا بھی گیا ہے، غیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ یہاں وہاں کی باتیں ہیں، اس کو تم نے غیب سے جوڑ دیا ہے بلا وجہ زبردستی، اور ان تمام حدیثوں کے اوپر تم نے پردہ ڈال دیا، تمام آیتوں کے اوپر تم نے پردہ ڈالا ہے۔ تو ذرا اپنے ایمان کے اوپر غور کرو، یہ تمام باتیں جو بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر صحیح عقیدے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما